السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آپ کو 10th کلاس کی مین ٹرانسلیشن سٹوریز کی ٹرانسلیشن کروانا چاہتی ہوں جو بورڈ کے لحاظ سے ایگزام کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی ٹرانسلیشن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این ایمبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے عملی نمونہ ہے یا انصاف کے مجسمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک کامل نمونہ ہے، این ایگزامپل اور مثال ہے فار دی پیپل، ان لوگوں کے لیے who want جو چاہتے ہیں ٹو اٹین حاصل کرنا گڈنس بھلائی، پائٹی نیکی اینڈ سکسیس اور کامیابی ان دیئر انڈیویژولز انفرادی طور پر ایز ویل ایز سوشل لائف اپنی سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال اور عملی نمونہ ہے جو اپنی سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ انفرادی زندگی میں بھی نیکی، پرہیزگاری اور تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل لوگ کین سیک تلاش کر سکتے ہیں لائٹ روشنی فرام دی میسج آپ کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی فرام ہز لائف آپ کی زندگی سے، ٹو اچیو حاصل کرنے کے لیے پرفیکشن تکمیل ان دی مورل اخلاقی اسپرچول روحانی اینڈ سوشل ایریا آف لائف اور زندگی کے سماجی شعبوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لوگ اپنی سماجی شعبوں میں اخلاقی اور لوگ اپنی سماجی زندگی کے شعبوں کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقی روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے ان کے فرمان سے روشنی اور ان کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہی ہیز سیٹ آپ نے قائم کی ہیں ویری ہائی بہت اعلیٰ اینڈ نوبل آئیڈیلز اور شاندار معیار تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل اپنی عملی مثال کے ذریعے فار آل مینکائنڈ تمام بنی نوع انسان کے لیے ٹو فالو پیروی کے لیے ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے تمام شعبوں میں۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں تمام بنی نوع انسانوں کے پیروی کرنے کے لیے اپنی عملی مثال کے ذریعے انتہائی اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹیکلی عملی طور پر ثابت کر دیا دیٹ کہ نو ون کوئی نہیں کوڈ ہو سکتا مور جسٹ زیادہ انصاف والا اینڈ ایکویٹیبل اور زیادہ منصف دین دی رسول آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی مثال کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ منصف اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ہی ارنڈ آپ نے کمائی دی گڈ ریپوٹیشن اچھی شہرت آف بینگ ہونے کی اینڈ آنیسٹ ایک ایماندار فیئر منصف اینڈ جسٹ بزنس مین اور کھرا سوداگر ہونے کی حیثیت سے۔ ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایک ایماندار، دیانتدار، منصف اور کھرا سوداگر ہونے کی حیثیت سے اچھی شہرت حاصل کی۔ وہ آلویز ہمیشہ ہیڈ فیئر منصف رہے اینڈ جسٹ ڈیلنگ اور منصفانہ لین دین کیا ود آل پیپل دوسروں لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے ساتھ عادل اور منصفانہ لین دین کیا۔ جب دی کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹڈ تعمیر کیا جا رہا تھا، دیر اروز وہاں اٹھ کھڑا ہوا آ ڈسپیوٹ ایک تنازع امنگ دی پیپل لوگوں کے درمیان ریگارڈنگ کے متعلق دی بلیک سٹون حجر اسود کی تنصیب کے متعلق۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو وہاں حجر اسود کی تنصیب کے متعلق ایک معاملہ لوگوں کے درمیان ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے ترغیب دیا دی موسٹ ایکویٹیبل پلان ایک نہایت منصفانہ منصوبہ فار دی سیٹنگ تنصیب کے متعلق آف دی بلیک سٹون حجر اسود کی تنصیب کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے متعلق ایک نہایت منصفانہ منصوبہ ترغیب دیا۔ اس منصوبے نے پلیزڈ خوش کر دیا ایوری ون ہر کسی کو اینڈ اور سیوڈ بچا لیا دیم انہیں فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ ایک قبائلی جنگ سے۔ اس منصوبے نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں ایک قبائلی جنگ سے بچا لیا۔ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈڈ آپ نے فیصلہ کیا آل کیسز تمام مقدمات کا آن میرڈ حق کی بنیاد پر ود جسٹس انصاف کے ساتھ ایکویٹی اور عدل کے ساتھ ارسپیکٹو بالا تر ہو کر آف کلر رنگ سے کریڈ نسل سے اور ریس عقیدے سے کلر رنگ سے کریڈ عقیدے سے اور ریس یا نسل سے
ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ، عقیدہ اور نسل سے بالاتر ہو کر تمام مقدمات کے فیصلے عدل اور غیر جانبداری کے ساتھ حق کی بنیاد پر کیے۔ ونس ایک مرتبہ قریش وومن، ایک قریشی عورت واز فاؤنڈ پائی گئی گلٹی مجرم آف اسٹیلنگ، چوری کی۔ ایک مرتبہ ایک قریشی عورت چوری کی مجرم قرار دی گئی۔ سم پیپل، کچھ لوگ وانٹڈ، چاہتے تھے، ٹو سیو ہر، اسے بچانا، فرام پنشمنٹ، سزا سے، ان آرڈر کی غرض سے، ٹو پروٹیکٹ، بچانے کی، دی آنر آف فیملی آف دی قریش، قریشی خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے۔ کچھ لوگ اسے قریشی خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ دے آسکڈ، انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید سے، ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ سفارش کریں، آن ہر بہاف، اس عورت کی طرف سے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ اس عورت کی طرف سے سفارش کریں۔ حضرت اسامہ ریکویسٹڈ، درخواست کی، دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹو فارگیو ہر، اسے معاف کرنے کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی، نہایت غصے سے یا نہایت غضبناک ہو کر، سیڈ، کہا، بنی اسرائیل واز رون، اسی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل واز رون، تباہ ہو گیا تھا، بیکاز آف دس، اسی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر کہا کہ بنی اسرائیل پہلے اسی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا، دے اپلائیڈ، وہ نافذ کر دیتے تھے، لا، قانون، ٹو دی پور، غریبوں پر، اینڈ فارگیو دی رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے، کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کر دیتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ ڈیورنگ دی سرمن، خطبے کے دوران، ایک انصاری سینگ، دیکھ رہا تھا، سم مینس، کچھ لوگوں کو، فرام دی ٹرائب آف بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو، سیٹنگ دیر، وہاں بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ خطبے کے دوران ایک انصاری نے بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھا، اسٹوڈ اپ، اٹھ کھڑا ہوا، اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ دیم، اور ان کی طرف اشارہ کیا، اینڈ سیڈ، اور کہا۔ ایک مرتبہ ایک خطبے کے دوران ایک انصاری نے بنو سلبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، دیئر انسیسٹر، ان کے آباء و اجداد نے، کلڈ، مارا تھا، آپ ممبر، ایک فرد کو، آف آور فیملی، ہمارے خاندان کے۔ اور انہوں نے کہا، او اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا۔ وی اپیل، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو یو، آپ سے، ٹو گیٹ، کہ آپ کریں، ون آف دیم، ان میں سے ایک کو، ہینگڈ، لٹکا دیں، ان ایکسچینج آف دیٹ، اس خون کے بدلے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس قتل کے بدلے ان میں سے کسی کو، ایک کو، پھانسی پر لٹکا دیں۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپلائڈ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دی ریونج، بدلہ، آف دی فادر، باپ کا، کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جائے گا، آن ہز سن، دی ریونج، بدلہ، آف دی فادر، باپ کا، کین ناٹ بی ٹیکن، نہیں لیا جائے گا، آن ہز سن، اس کے بیٹے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ باپ کے جرم کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز، تھے، سو ویل نون، اس قدر مشہور، فار ہز جسٹس، اپنے عدل کے تحت، دیٹ، کہ، ایون، حتیٰ کہ، دی جوئش، یہودی، ہو ور دی بٹر اینیمیز، جو آپ کے سخت دشمن تھے، براڈ، لاتے تھے، دیر سوٹس، اپنے مقدمات، ٹو ہم، آپ کے پاس، اینڈ اور، ہی ڈیسائیڈڈ، وہ فیصلہ کرتے تھے، دی کیسز، ان مقدمات کا، ان اکارڈنس، کے مطابق، ود دی جوئش لا، یہودی قانون کے مطابق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عدل کے سبب اس قدر مشہور تھے کہ یہودی تک، جو کہ آپ کے جانی دشمن تھے، وہ اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقدمات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق فرما دیتے۔ وہ ویری اسٹرکٹلی، نہایت سختی سے، فالوڈ، عمل کرتے تھے، دی کمانڈمنٹ، حکم پر، آف اللہ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ اگر دے کم، وہ آئیں، ٹو یو، آپ کے پاس، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، ادھر جج، یا تو فیصلہ فرما دیں، بٹوین دیم، ان کے درمیان، اور ڈکلائن، یا پھر انکار کرتے ہیں، ٹو انٹرفیئر، مداخلت سے۔ اگر یو ڈکلائن، اگر آپ انکار